تین انسان کون سی تین چیزوں سے محروم رہیں گے؟ حضرت علی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غصے والا صحیح فیصلہ کرنے سے محروم رہے گا، جھوٹا انسان عزت سے محروم رہے گا، جلد باز انسان کامیابی سے محروم رہے گا۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بدتر لوگ وہ ہیں جو اپنی آخرت کو دنیا کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں۔ عورت ایک پھول ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے ذاتی امور کے علاوہ دیگر کام اس کے سپرد نہ کرو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، پہلوان نہیں۔ رزق کی تنگی اور اضافے کا راز۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے اس کا رزق تنگ ہے، اور ہر وہ شخص جو خوش اخلاق ہے اس کا رزق کشادہ ہے۔ لمبی عمر کے لیے۔ حضرت علی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ویسے تو کسی کے لیے بھی بقا نہیں ہے، لیکن جو شخص لمبی عمر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی ناشتہ کرے، اچھا جوتا پہنے اور کم قرض لے۔ کس کو موت نہیں آئے گی؟ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ راحت اور سکون کس میں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اچھی باتیں کرنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور خاموش رہنے سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ سخت ترین جہاد کس کا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو ترک کر دے، اور سخت ترین جہاد کرنے والا وہ ہے جو تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ عابد ترین انسان وہ ہے جو فرائض اور واجبات کی پابندی کرے۔ زمین کے لیے سخت گھڑی کون سی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زلزلے، چاند گرہن، سورج گرہن اور طوفان زمین کے لیے سخت گھڑی ہیں۔ جب کوئی ایسی چیز دیکھو تو قیامت کو یاد کرو اور مسجد میں پناہ لو۔ ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے، جس نے دنیا چھوڑنی ہے اس کے لیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ اسے دنیا کو چھوڑنا ہے، تو پھر وہ اپنی آخرت کے لیے بہترین توشہ کیوں جمع نہیں کرتا؟ ظالم اور مظلوم۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن مظلوم پر ظلم کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ ملعون کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے یقیناً اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جو اللہ پاک کو اذیت پہنچائے وہ ملعون ہے۔ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، تو اس کے دونوں قدم ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ بخشش کا آسان ذریعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو آداب و نیکی کے بارے میں بتاؤ تاکہ تم بخشے جاؤ۔ سب سے بڑی وجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فحاشی جب کھلے عام ہو جاتی ہے تو مواد بڑھ جاتی ہے۔ چار چیزیں جو گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ گھر میں غربت اور پریشانی لانے والا عمل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ رزق بڑھانے والا عمل۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، برتن دھونے اور گھر میں جھاڑو لگانے سے رزق بڑھتا ہے۔ وقت کیا کیا بے نقاب کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ پر زوال ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے۔ وہ عظیم گناہ جس کی وجہ سے زندگی میں زوال آتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ عظیم گناہ جس کی وجہ سے زندگی میں زوال آتا ہے اور خدا کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، وہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا، نیکی اور احسان کی عادت کو ختم کر دینا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا کفران کرنا اور شکر کی عادت کو ترک کر دینا۔ ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھاؤ، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سب سے اچھا عمل حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، معافی سے زیادہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا دو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جنت کن لوگوں کی عاشق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگ اگر ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور ان کو نہ روکیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عنقریب عذاب میں مبتلا کر دے۔ آپ غلام ہیں یا بادشاہ؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خواہشات بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل سچی اچھی باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چاہیں تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔